السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، اعتکاف کی فضیلت احادیث کے اندر جو آئی ہے، یقیناً اس کو دیکھ کر انسانی جذبات شوق میں بھڑک اٹھتے ہیں اور انسانی دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جا کر ٹھہر جانا، اللہ کے گھر میں چمٹے رہنا، پڑے رہنا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، کہ اللہ تعالی اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ہر خندق کی دوری آسمان و زمین کی دوری سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ 10 دن جو رمضان کے مبارک گھڑیوں میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں گزارتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو شخص رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، گویا کہ اس کا اجر و ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور اجر و ثواب کی امید پر اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ اور بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں ان کے اعمال میں ویسے ہی لکھی جاتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث کے اندر 2 فائدے بتائے گئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جتنے دنوں تک اعتکاف میں رہے گا، اتنے دنوں تک گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ اور دوسرا جو فائدہ اس کے اندر بتایا گیا ہے، باہر رہ کر جو وہ کام کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت کرنا، جنازہ میں شرکت کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، علماء کی مجالس میں حاضری دینا، چونکہ یہ اعمال اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا، پھر بھی ان تمام اعمال کے اجر و ثواب ان کے اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنا گویا کہ اللہ کی طرف سے بے شمار اجر و انعام اور ان کے حسنات کا نزول ہوتا ہے۔ اعتکاف گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر، اے اللہ جب تک تو ہماری مغفرت نہ کر دے، ہمارے خطاؤں کو، سیئات کو معاف نہ کر دے، تب تک میں نہیں ہٹوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فقیر بن کر، ان کے در کے بھکاری بن کر جب جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ترس کھا کر ان کے خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک سب سے اہم فائدہ یہ ہے، جو سب سے بڑا فائدہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، 4 مہینوں سے افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب کا یہ حامل ہے، اور انشاءاللہ جو اعتکاف کرے گا اس کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر ضرور ملنے کی امید ہے، اور انہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں، خود نہیں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں تو اپنے دوست، احباب، محلہ، سماج کے رہنے والوں سے ان کو فضیلت سنا کر ان کو اعتکاف کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔